آپ انتہائی دلچسپ قصہ سنیں گے۔ اس قصے میں بہت سی اہم معلومات آپ کو ملے گی۔ مثلاً سب سے پہلا شہید کون، سب سے پہلے انکار شریعت کس نے کیا، سب سے پہلا قتل، سب سے پہلی تدفین، سب سے پہلا زنا، سب سے پہلا شرک، سب سے پہلے کس نے اپنا آبائی وطن چھوڑا، یہ ساری معلومات آپ کو اس اہم قصے میں ملے گی۔ حضرت آدم کے دو بیٹے قابیل و حابیل کا قصہ انتہائی اہم قصہ ہے۔ چھٹے پارے کے 9ویں رکوع میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو قصہ حابیل و قابیل خود سناؤ۔ اس قرآنی قصے کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم کے بیٹوں میں سے یہ دو بیٹوں کا قصہ ہے۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا، سڑیل، خود غرض اور بے عمل تھا، جبکہ حضرت حابیل عمر میں چھوٹا تھا لیکن خوددار، باعمل، نیک تھا۔ جب یہ دونوں بھائی بڑے ہوئے تو قابیل بولا اقلیمہ چونکہ زیادہ خوبصورت ہے اس لیے میں اقلیمہ سے ہی شادی کروں گا۔ اس پر حضرت آدم نے سمجھایا، فرمایا بیٹا قابیل یہ نہیں ہو سکتا، اقلیمہ چونکہ تمہاری جڑواں بہن ہے، تمہارے ساتھ اکٹھی پیدا ہوئی تھی، اس لیے شرعاً تمہارے لیے اقلیمہ حرام ہے، تمہارے لیے اقلیمہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ قابیل پڑھا لکھا ضدی بے عمل انسان تھا، اپنے باپ سے جواباً بولا یہ آپ کا رسم و رواج ہے، یہ آپ کا اپنا اجتہاد ہے، یہ جو آپ مجھے بات سنا رہے ہیں یہ کوئی قطعی شرعی حکم نہیں ہے کہ جڑواں بہن سے نکاح کرنا حرام ہو۔ چونکہ اس بارے میں آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے اس لیے میں آپ کا حکم نہیں مانتا، آپ کا یہ اپنا بنایا ہوا قانون نہیں مانتا۔ حضرت آدم اپنے ضدی بیٹے کو دلیل سے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے بیٹے یہ حکم الہی ہی ہے، یہ میرا اپنا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اور اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو چلو میرے سامنے تم بھی اپنا نذرانہ، اپنی خیرات بارگاہ الہی میں پیش کرو، اور تمہارا چھوٹا بھائی حابیل بھی ایسا کرے گا۔ جس کی قربانی کو، خیرات کو آسمانی آگ اٹھا کر لے جائے گی وہیں اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ قابیل زرخیز زمینوں کا مالک تھا، اس لیے قابیل نے گندم قربانی کے لیے پیش کر دی، جبکہ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس لیے حضرت حابیل نے ایک اچھی خوبصورت بکری پیش کر دی۔ تمام خاندان والوں کے سامنے اچانک آسمان سے آگ آئی اور حضرت حابیل کی قربانی کو اٹھا کر لے گئی، جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل کی قربانی میدان میں پڑی کی پڑی رہ گئی۔ حضرت آدم کا یہ سچا معجزہ دیکھ کر بھی قابیل کا دماغ درست نہ ہوا، اور ایک دن اپنے چھوٹے بھائی حابیل سے بولا تیری وجہ سے پورے خاندان کے سامنے میں ذلیل ہوا ہوں، اب میں نے تجھے زندہ نہیں چھوڑنا، اور بالآخر قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ پہلا انسانی قتل تھا، اور حضرت حابیل سب سے پہلے شہید ہوئے۔ دونوں بھائیوں میں قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، لہٰذا قاتل اور مقتول کے نام کو یاد رکھنے کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ قابیل قاف سے شروع ہوتا ہے اور قاتل بھی قاف سے شروع ہوتا ہے، جبکہ حابیل ہا سے شروع ہوتا ہے اور حضرت حابیل ہلاک ہوئے ہیں، مقتول بنے ہیں۔ یوں آپ یاد رکھ لیں کہ قاتل قابیل دونوں قاف سے ہیں، اور حابیل اور ہلاک دونوں ہا سے ہیں، تو آپ اس طرح اپنے ذہن میں یہ نام ازبر کر لیں۔ اب قابیل قتل کرنے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اپنے اس جرم کو کیسے چھپاؤں، یعنی اپنے مجروح بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں۔
آغاز انسانیت ہی میں اللہ پاک نے انسان کو دفن کرنا سکھایا، نہ مردوں کو جلانا سکھایا، نہ سمندر میں پھینکنا سکھایا۔ اس لیے اس موقع پر اللہ پاک نے 2 کوے بھیجے، ایک نے دوسرے کوے کو قتل کیا، پھر زندہ کوے نے زمین کرید کر گھڑا بنایا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا اور زمین برابر کر دی، مٹی ڈال کر زمین برابر کر دی۔ تب قابیل نے دفن کرنے کا طریقہ کوے سے سیکھا اور اپنی بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ اس قتل کے بعد قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر بھاگ جاتا ہے دور دراز کسی سرسبز مقام پر۔ یہ پہلا ابن آدم ہے جس نے اپنا آبائی وطن چھوڑا اور دور دراز سرسبز علاقے میں شفٹ ہو کر رہنے لگا۔ ایک دن ادھر ابلیس انسانی شکل میں آیا اور قابیل سے بولا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قربانی آگ نے قبول کیوں نہ کی تھی؟ قابیل بولا، مجھے معلوم نہیں۔ ابلیس نے کہا، تمہاری قربانی آگ نے اس لیے قبول نہیں کی کہ تم آگ کی تعظیم نہیں کرتے ہو، جبکہ تمہارا بھائی حابیل وہ آگ کی تعظیم کرتا تھا، اس لیے آگ نے اس کی قربانی قبول کی۔ ابلیس نے قابیل کو آتش پرستی کی پٹی پڑھائی تو قابیل وہ پہلا انسان بنا جس نے سب سے پہلا شرک کیا، آتش پرستی کی، اور اسلام کے بعد دوسرے نمبر پر جو دین وجود میں آیا وہ دین مجوس ہے، آتش پرستی والا دین ہے، اور پھر قابیل اسی آتش پرستی کے دین پر مرا۔ عزیزان محترم، یہ معلومات تفسیر نعیمی جلد 6 صفحہ 370 پر موجود ہے۔ روح البیان سے یہ معلومات لی گئی ہے اور دیگر تفاسیر سے یہ معلومات لی گئی ہے۔ یاد رکھیں، تیسرے نمبر پر جو دین وجود میں آیا وہ بت پرستی والا دین ہے۔